السلام علیکم دوستوں، میں محمد شاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں دی اسلامک ورلڈ یوٹیوب چینل۔ دوستوں، کیا آپ شب برات کی رات میں عبادت کرنا چاہتے ہو لیکن آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ اس رات میں آپ کو کرنا کیا ہے؟ تو دوستوں، آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیے گا۔ شب برات کی رات میں کس طرح سے آپ کو نمازیں پڑھنی ہے، کس طرح سے عبادت کرنی ہے، پورا طریقہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم آپ کو سمجھائیں گے۔ تو دوستوں، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ نماز نمبر 1، 2 رکعت نماز نفل رزق میں برکت کے لیے نیت اس طرح سے کریں۔ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز نفل شب برات یا شب قدر کی واسطے اللہ تعالیٰ کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر۔ اس کے بعد میں ثنا پڑھیں، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں، سورہ فاتحہ 1 مرتبہ پڑھیں، 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں اور 15 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ پہلی رکعت کے رکوع اور سجدے مکمل کریں، دوسری رکعت بھی پہلی رکعت کی طرح ہی مکمل کریں، یعنی کہ دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد میں 1 مرتبہ آیت الکرسی، 15 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے اور دوسری رکعت کے رکوع اور سجدے مکمل کر کے قاعدے میں بیٹھ جائے اور اتحیات پڑھے، درود ابراہیمی پڑھے اور دعائے معاشورہ پڑھ کر سلام پھیر لے۔ سلام پھیر لینے کے بعد 100 مرتبہ درود پاک ضرور پڑھے۔ نماز نمبر 2، عذاب قبر سے چھٹکارا پانے کے لیے 8 رکعت نماز آپ کو 4 رکعت کی نیت کے ساتھ میں 2 مرتبہ ادا کرنی ہے۔ نیت اس طرح سے کرنی ہے، نیت کی میں نے 4 رکعت نماز نفل شب برات کی واسطے اللہ تعالیٰ کے عذاب قبر سے چھٹکارے کے لیے، واسطے اللہ تعالیٰ کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر۔ اس کے بعد ثنا پڑھے، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھے، سورہ فاتحہ 1 مرتبہ پڑھے، 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں اور اس کے بعد رکوع اور سجدے عام نماز کی طرح مکمل کریں۔ اللہ اکبر کے ساتھ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ دوسری، تیسری، چوتھی رکعت بھی بالکل پہلی رکعت کی طرح ہی ادا کر لے۔ یاد رہے دوستو، دوسری رکعت کے بعد قاعدہ ضرور کرے اور چوتھی رکعت کے جب رکوع سجدے مکمل کر لے تو اپنی نماز عام نماز کی طرح مکمل کر لے۔ اسی طرح سے 4 رکعت اور نماز آپ ادا کریں اور اپنی 8 رکعت نماز مکمل کر لے۔ نماز نمبر 3، لمبی عمر اور مصیبتوں سے چھٹکارا پانے کے لیے اور محتاجی دور کرنے کے لیے 6 رکعت نماز ادا کریں۔ اس طرح سے 6 رکعت آپ کو 2 رکعت کر کے پڑھنی ہے۔ ان 6 رکعتوں کی نیت آپ کو اس طرح سے کرنی ہے۔ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز نفل واسطے اللہ تعالیٰ کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر۔ دوستو، ہر ایک رکعت میں آپ کو سورہ فاتحہ کے بعد میں جو بھی سورت آپ پڑھنا چاہے پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی بھی بندش نہیں ہے اور بالکل عام 2 رکعت کی طرح ہی آپ کو یہ نماز پڑھنی ہے۔ جب آپ ہر بار 2 رکعت نماز کی نیت باندھ لے اور 2 رکعت پر سلام پھیر لے تو سلام پھیر لینے کے بعد 1 مرتبہ سورہ یاسین اور 1 مرتبہ سورہ اخلاص ضرور پڑھے۔ اسی طرح سے 2 رکعت کر کے 6 رکعت آپ ادا کر لیجئے۔ نماز نمبر 4، 12 رکعت نماز نفل پڑھنے کا پورا طریقہ۔ نیت اس طرح سے کریں، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز نفل شب برات کی خاص واسطے اللہ تعالیٰ کے وقت موجودہ رخ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہو جائیں۔ اس کے بعد میں ثنا پڑھے، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھے، سورہ فاتحہ 1 مرتبہ، سورہ کوثر 41 مرتبہ اور اس کے بعد میں رکوع اور سجدے عام نماز کی طرح مکمل کرے۔ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ یعنی کہ الحمد کے بعد میں آپ کو سورہ اخلاص 41 مرتبہ پڑھنا ہے، رکوع اور سجدے مکمل کرنے ہیں اور قاعدے میں بیٹھ جانا ہے۔ قاعدے میں اتحیات پڑھے، درود ابراہیمی پڑھے اور دعائے معاشورہ پڑھ کر سلام پھیر کر نماز مکمل کر لے۔ اسی طرح سے 2 رکعت کر کے اپنی 12 رکعت نماز مکمل کر لینی ہے۔ نماز کے بعد نماز کی جگہ پر بیٹھ کر 1100 مرتبہ وَأُفَوِّضُ امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد آپ کو یہ دعا پڑھنی ہے 1100 مرتبہ اور اس کے بعد میں 1100 مرتبہ یہ پڑھے، اللہم لطیف بالعباد یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ اس کے بعد 1100 مرتبہ درود شریف بھی آپ پڑھ لیجئے۔ نماز نمبر 5، 2 رکعت نماز خاص۔ نیت اس طرح سے کریں، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز نفل شب برات کی خاص واسطے اللہ تعالیٰ کے وقت موجودہ رخ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھ لے۔ اس کے بعد میں ثنا پڑھے، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھے، سورہ فاتحہ یعنی کہ الحمد شریف 1 مرتبہ پڑھے، سورہ کافرون 3 مرتبہ پڑھے اور قل ھو اللہ شریف بھی 3 مرتبہ پڑھ لے۔ اس کے بعد اللہ اکبر کے ساتھ رکوع اور سجدے مکمل کر لے اور دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائے۔ دوسری رکعت بھی آپ پہلی رکعت کی طرح ہی مکمل کریں، یعنی کہ سورہ فاتحہ کے بعد میں سورہ کافرون 3 مرتبہ پڑھے اور 3 مرتبہ قل ھو اللہ شریف پڑھ لے۔ اس کے بعد میں آپ دوسری رکعت کے رکوع اور سجدے مکمل کر کے قاعدے میں بیٹھ جائے اور اتحیات پڑھے، درود ابراہیمی پڑھے اور دعائے معاشورہ پڑھ کر سلام پھیر کر اپنی نماز کو آپ مکمل کر لے۔ نماز نمبر 6، تہجد کی نماز۔ تہجد کی نماز کے بارے میں اگر آپ کو نہیں معلوم تو میں آپ
आपको बता देता हूं कि तहज्जुद की नमाज ईशा की नमाज के फौरन बाद में पढ़ी जा सकती है और इसका वक्त रहता है फजर की अजान होने से पहले तक। तहज्जुद की नमाज 2 रकात नमाज पढ़ी जाती है, लेकिन दोस्तों इसमें शर्त यह है कि आपको ईशा की नमाज के बाद एक नींद निकालना जरूरी है। नियत इस तरह से करनी है, नियत की मैंने 2 रकात नमाज नफिल तहज्जुद की खास वास्ते अल्लाह ताला के वक्त मौजूदा रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहू अकबर। इसके बाद दोस्तों आपको हर एक रकात में सूरह फातिहा के बाद में ज्यादा से ज्यादा कुरान पाक पढ़ना है, रकातों को लंबा करना है, कुरान पाक की तिलावत ज्यादा से ज्यादा करनी है। दोनों ही रकातों में इसी तरह से आपको कुरान की तिलावत करनी है और बाकी की नमाज आम नमाज की तरह ही आपको पढ़नी है। नमाज नंबर 7 सलातुल तौबा की नमाज आपको 2 रकात पढ़नी होती है। इस नमाज को पढ़ने के बाद आपको पिछले गुनाहों की तौबा अल्लाह की बारगाह में करनी है और वो गुनाह जो आपको याद है उसके लिए अल्लाह ताला से वादा करना है कि वो गुनाह अब नहीं होंगे। अनजाने गुनाहों की तौबा भी आपको कर लेनी है। 2 रकात की नियत आपको बांधनी है। हर रकात में सूरह फातिहा के बाद में जो भी सूरत आपको याद हो आप पढ़ लीजिए। आम 2 रकात की तरह ही इस नमाज को अदा कर लीजिए। नमाज नंबर 8 सलातुल तस्बीह। दोस्तों ये बहुत ही खास नमाज है। सलातुल तस्बीह की नमाज अगर आपको पढ़नी नहीं आती तो इस नमाज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर हमारे चैनल के मेन पेज पर जाकर आप पॉपुलर वीडियो लिस्ट में जाकर सलातुल तस्बीह की नमाज देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम तमाम मुसलमानों को ये नमाजें पढ़ना नसीब फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। दोस्तों कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दीजिएगा। क्या पता किसकी जुबान से निकला हुआ आमीन अल्लाह पाक की बारगाह में कब कबूल हो जाए।